من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والایمان وهو ہنا الولا فلا تقبلوا شہادت غیر الامامی مطلقا مقلدا کانا ام مستدلا۔ بیس ہماری میرے عزیزوں ہماری کتاب الشہادات کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ اس کتاب کے اندر 4 فصلیں ہیں۔ پہلی جو ہے وہ شاہد کی شرائط کے بارے میں تھی۔ شاہد کی جو شرائط ہیں، پہلی یہ تھی کہ بالغ ہو، دوسری یہ تھی کہ وہ عادل ہو، تیسری یہ تھی کہ وہ عاقل ہو، چوتھی یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو، پانچویں جو ہے آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ایمان۔ شاہد کی شرط یہ ہے ایمان ہو، اور ایمان سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ 12 اماموں کا ماننے والا ہو، شیعہ ہو، 12 اماموں کا ماننے والا ہو۔ ایمان سے مراد ایسا شیعہ جو 12 اماموں کا ماننے والا ہے وہ مراد ہے۔ پس شہادت غیر امامی قبول نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ غیر امامی میں حتیٰ وہ شیعہ جو 12 امامی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، واقفیہ، زیدیہ، وہ بھی آ جائیں گے، اور جو اہل سنت ہیں وہ بھی آ جائیں گے اس میں غیر امامی میں، یعنی جو بھی 12 اماموں کو نہیں مانتا، حتیٰ شیعوں کے جو دوسرے فرقے ہیں 6 امامی، ٹھیک ہے، یا 7 اماموں کو ماننے والے یا اہل سنت جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد شاہد کی جو اگلی شرط ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ عدالت ہے۔ عدالت عدالت کیا ہے؟ ایک حیت نفسانیہ ہے جو ایک ملکہ ہوتا ہے انسان کے اندر ہے، اور اس سے تقویٰ بھی آتا ہے اور مروت بھی ہے۔ عدالت میں یعنی مطلب ہے 2 چیزیں ہیں، ملازم تقویٰ ہے اور مروت ہے۔ اور عدالت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے گناہ کبیرہ کرنے سے، ٹھیک ہے، اور گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے، اور تیسری ہے مروت کے ترک کرنے سے نا عدالت زائل ہو جاتی ہے۔ شاہد میں عدالت شرط ہے، اور یہ عدالت 3 چیزوں سے زائل ہو جاتی ہے۔ گناہ کبیرہ سے زائل ہو جاتی ہے عدالت، گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے عدالت زائل ہو جاتی ہے، اور مروت کو ترک کرنے سے بھی عدالت زائل ہو جاتی ہے۔ یہاں چھوٹا سا مطلب ہے مروت۔ مروت کیا ہے؟ اپنے مثل جیسا جو خلق ہے نا، اپنی امثال جیسا خلق جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مروت کہتے ہیں۔ کہ طالب علموں کا اپنے زمان اور مکان کے لحاظ سے کیسا خلق ہونا چاہیے، مجتہد کا کیا اخلاق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ طالب علموں کو ننگے سر بازار میں نہیں چلنا چاہیے، حد سے زیادہ مذاق نہیں کرنا چاہیے، فقیہ کو فوجیوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خلاف مروت ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کام کرے گا تو اس عدالت سے وہ ساقط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مراد ہے ترک مروت۔ مروت یعنی وہ خلق جو اس کے امثال کی مثل زمان و مکان کے لحاظ سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو وہ کیا کر دے؟ ترک کر دے، ٹھیک ہے۔
توجہ فرمائیے، بحث آسان ہے، مشکل کوئی نہیں ہے۔ اصل میں مطلب ہوئی ہے کہ شاہد کی شرائط میں سے ایک آج ہم نے ایمان پڑھی ہے، اور ایک کیا ہے؟ عدالت ہے، اور عدالت جو ہے وہ 3 چیزوں سے زائل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے اور بھی شرائط ہیں شاہد کی، مثلا طہارت المولد، کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ حلال زادہ ہونا چاہیے، حلال زادہ ہونا چاہیے، حرام زادہ نہ ہو، ولد حرام نہ ہو، یہ شرط ہے۔ اور اس کے بعد ایک شرط اور ہے، عدم التہمت، شاہد پر کوئی تہمت وغیرہ بھی نہ ہو۔ اس تہمت سے مراد یہ ہے کہ اس کے گواہی دینے سے اس کو کوئی نفع حاصل نہ ہو، یا گواہی کے ذریعے سے کوئی ضرر کو اپنے سے دفع نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ابھی کیونکہ چھوٹی موٹی زیادہ بیان کی ہیں، دوبارہ ایک مرتبہ سنتے ہیں تاکہ بات ہماری اکٹھی ہو جائے۔ شاہد کی شرائط کیا ہیں؟ پہلی بالغ ہو، عادل ہو، نمبر 3 عاقل ہو، نمبر 4 اسلام یعنی مسلمان ہو، نمبر 5 کیا ہو گیا جی؟ ایمان ہو، 12 اماموں کا ماننے والا ہو، نمبر 6 عادل ہو، نمبر 7 کیا ہو گئی؟ طہارت المولد، حلال زادہ ہو، نمبر 8 کیا ہو گئی؟ عدم التہمت، اس پر کوئی تہمت بھی نہ ہو۔ تہمت کا معنی کیا ہے؟ یعنی شہادت سے اس کو کوئی نفع حاصل ہو رہا ہو، یا شہادت سے وہ اپنے سے کوئی ضرر دور کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شہادت دے تو اس کو کوئی نفع اس سے ملے، یا شہادت سے کوئی ضرر دور ہو۔ یہ تقریباً 8 شرطیں بیان کی ہیں جو کہ شاہد کی ہیں۔ آج ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا والایمان، توجہ کیجیے۔ شرط کیا؟ شاہد کی ایک شرط کیا ہے؟ الایمان ہو، ایمان ہے۔ وہو ہنا الولا، اور وہ ہونا یعنی یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ وہو ہونا یہاں بحث شہادات میں مراد یہاں ولا، ولا یعنی ولایت محمد اور آل محمد رکھتا ہو، شیعہ ہو، 12 اماموں کا ماننے والا ہو، یہ مراد ہے۔ فلا تقبل شہادت غیر الامامی مطلقاً، شہادت غیر امامی قبول نہیں ہے مطلقاً، چاہے 6 امامی ہو، 7 امامی ہو، وقفیہ، زیدیہ، ٹھیک ہے، یا مثلا اہل سنت ہوں۔ مقلدن کا نام مستدلن، وہ جو غیر امامی ہیں وہ مقلد ہو یعنی تقلید کی ہو اپنے آبا و اجداد کی، ام مستدلن یا مجتہد ہو، بات کو دلیل سے وہ مطلب ہے بتا سکتا ہو، مستدل ہو۔ والعدالت ہو، شرط ہو، شاہد کی شرط ایک ہے عدالت۔ عدالت کیا ہے؟ وہی حیت نفسانیت راسخۃ تبعث علی ملازمت التقوی والمروۃ، عدالت جو ہے وہ ایک حیت نفسانیہ ہے، محکم ہے، تبعث علی ملازمت التقوی، اور وہ کیا ہے؟ محکم ہے۔ عدالت ایک حیت نفسانیہ ہے، راسخہ ہے، تبعث علی ملازمت التقوی والمروۃ، اور وہ باعث بنتی ہے ملازم تقوی اور مروت کو۔ اچھا، اب یہ عدالت زائل کیسی ہوتی ہے عزیزوں؟ وَتَزُولُ بِالْكَبِيرَةِ مُطْلَقًا، تزول، یہ عدالت زائل ہو جاتی ہے بالکبیرہ، گناہ کبیرہ سے مطلقاً یعنی عام جس کے کہ اصرار کرے یا نہ کرے، کبیرہ کا وہ اصرار ہو یا نہ ہو، کبیرہ سے، گناہ کبیرہ سے عدالت زائل ہو جاتی ہے۔ وَهِيَ مَا تُوعِدَ عَلَيْهَا بِخُصُوصِهَا فِي كِتَابٍ وَسُنَّةٍ، یہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ مَا تُوعِدَ عَلَيْهَا، جس پر وعدہ عذاب دیا گیا ہے، بِخُصُوصِهَا، ان پر خصوصی، فی کتاب و سنت، کتاب اور سنت میں ان پر خصوصی عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَهِيَ إِلَىٰ 700 أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَىٰ 70 و7، اور یہ جو گناہ کبیرہ ہیں 700 تک ہونا، یہ اقرب من، یہ قریب ہے اس سے، 77 70 و 7، 77 سے یہ کیا ہے؟ قریب ہے، یہ گناہ کبیرہ کا
الا 700 700 تک جانا، اقرب من یہ زیادہ قریب ہے، الا 70 و 7 77 تک، و منہا ان 70 و 7 وہ جو 77 گناہ کبیرہ ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ القتل قتل ہے، والربا اور ربا ہے، والزنا اور زنا ہے۔ زنا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے، لواط جو ہے دو مردوں کے درمیان ہوتا ہے، مرد مرد سے غلط کام کرتا ہے۔ قیادہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ قیادہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے جو دلال ہے، مرد اور عورت کے درمیان جو دلال ہے نا وہ قیادہ ہے، والقیادہ دلال ہے مرد و عورت۔ والدیاسہ دیاسہ گناہ کبیرہ ہے۔ دیاسہ کیا ہے؟ کوئی آدمی اپنی عورت اور یا اپنی بیٹی کو دوسروں کو دے، واسطہ بنے۔ دیاسہ یعنی آدمی کا اپنی بیوی کو یا بیٹی کو دوسروں کو دینا واسطہ بن کر، یہ دیاسہ ہے۔ وشرب المسکر شراب وغیرہ پینا، والسرقہ اور چوری ہے، والقذف قذف کہتے ہیں زنا کی نسبت دینا دوسرے کو، والفرار من الزحف ہے جہاد سے فرار ہے، وشہادت الزور ہے باطل جھوٹی گواہی دینا، وعقوق الوالدین ہے والدین کی نافرمانی ہے، والامن من مکر اللہ، مکر اللہ کا مطلب یہاں انتقام الہی سے امن ہے، اللہ کے انتقام سے امن میں رہنا، امن ہے کوئی پرواہ نہ کرے اللہ کی۔ والامن من مکر اللہ انتقام الہی سے امن گناہ کبیرہ ہے۔ والیاس من روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ والغصب ٹھیک ہے غصب ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ والغیبت اور غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ والنمیمہ سخن چینی۔ والیمین الفاجرہ جھوٹی قسم۔ وقطیعۃ الرحم ٹھیک ہے نا، قطیع رحم، رحم کو قطع کرنا، یہ جو ہم رشتہ داروں کے حقوق کو توڑتے ہیں۔ واکل مال الیتیم یتیم کے مال کا کھانا۔ وخیانت الکیل والوزن کیل اور وزن میں خیانت کرنا، یہ ساری وہ باتیں بتا رہے ہوں جو گناہ کبیرہ ہیں۔ وتاخیر الصلاۃ عن وقتہا نماز کو تاخیر کرنا اس کے وقت سے، یعنی تاخیر کا اشارہ قضا کی طرف ہے، یعنی نماز قضا کرنا، تاخیر الصلاۃ عن وقتہا نماز کو وقت سے تاخیر کرنا یعنی قضا کرنا۔ والکذب اور جھوٹ ہے، خصوصاً اللہ و رسولہ خصوصاً اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا۔ وضرب المسلم بغیر حق مسلمان کو کا مارنا بغیر حق، ضرب المسلم مسلمان کو مارنا بغیر حق کے۔ وکتمان و شہادت کا چھپانا۔ ورشوہ ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ والسعایۃ الی ظالم ظالم کا جاسوس بننا گناہ کبیرہ ہے۔ ومن و زکوٰۃ نہ دینا۔ وتاخیر الحج عن عام الوجوب اختیاراً حالت اختیاری میں حج کو دیر کرنا وجوب کے سال سے، جس سال واجب ہے اس سال نہ جائے۔ والزہار زہار گناہ کبیرہ ہے۔ زہار کیا ہے؟ آدمی اپنی عورت کو ماں سے تشبیہ دے، کہے کہ تیری جو پشت ہے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ واکل اللحم الخنزیر لحم گوشت خنزیر کا کھانا حرام ہے۔ والمیتہ میتہ حرام ہے۔ والمحاربۃ بقطع الطریق راستے کو روکنا ڈاکو بن کے۔ والمحاربۃ بقطع الطریق راستے روکنا جنگ کرنا، یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ والسحر سحر جادو، کیوں؟ للتوعد علی ذلک کلہ ان تمام پر عذاب کا وعدہ دیا گیا ہے، وغیرہ اور ان کے علاوہ۔ وکیلا ایک کیلا اور ہے، الذنوب کلھا کبائر سارے گناہ جو ہیں نا وہ کبیرہ ہیں۔ نسبہ الطبرسی فی تفسیر الی صحابنا مطلقاً اس کی نسبت دی ہے کہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ نسبہ اس تمام کبائر کی طبرسی نے اپنی تفسیر میں اصحاب کی طرف نسبت دی ہے مطلقاً یعنی ان کا نام نہیں لیا، اصحاب کی طرف نسبت دی ہے کہ وہ کہتے ہیں سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ دلیل نظراً الی اشتراکہا فی مخالفت امر اللہ تعالی و نہیہ نظر کرتے ہوئے کہ یہ سارے گناہ مشترک ہیں اللہ کے امر کی مخالفت میں
اور اس کی نہیں میں. والتسمیۃ بعضها صغیرا بالاضافۃ الی ما هو اعظم منه، بعض کو صغیرہ کا جو نام دیا ہے وہ بالنسبت ہے اس کے کہ جو اس سے بڑا ہے، نسبی ہے، یعنی بڑا گناہ نسبی ہے ورنہ سارے بڑے ہیں. جیسے کل قبلت بالاضافۃ الی الزنا، جیسے بوسہ لینا زنا کی نسبت، بوسہ لینا چھوٹا گناہ ہو جائے گا زنا کی نسبت. وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً بِالْإِضَافَةِ إِلَى النَّظْرَةِ، ٹھیک ہے، اگرچہ خود یہ بوسہ لینا بڑا گناہ ہے نسبت بے کس کے؟ نظر کرنے کے، نظر کرنے کی نسبت بوسہ لینا بڑا ہے اگرچہ، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں شاہد کی شرائط میں ایک عدالت ہے اور عدالت ظاہر ہو جاتی ہے گناہ کبیرہ سے، یہ پڑھ لیا ہے. اور کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ وَتَزُولُ بِالْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغِيرَةِ، گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے بھی نا عدالت ظاہر ہو جاتی ہے. صغیرہ کیا ہے؟ وَهِيَ مَا دُونَ الْكَبِيرَةِ مِنَ الذَّنْبِ، وہ جو ہے نا کبیرہ سے تھوڑا کم ہے. وَهِيَ مَا دُونَ الْكَبِيرَةِ مِنَ الذَّنْبِ، صغیرہ گناہ وہ ہے جو کبیرہ سے کم ہے. وَالْإِصْرَارُ، اما اصرار کیا ہے؟ اما فعلی او حکمی، یہ جو گناہوں پہ اصرار ہے یہ فعلی ہے یا حکمی ہے. فعلی کا کیا مطلب ہے؟ کل مواظبت علی نوع او انواع من الصغائر، جیسے مواظبت کرنا اور مرتباً علی نوع ایک نوع کو، او انواع من الصغائر یا صغائر کی کئی نوع کو انجام دینا، بار بار غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا مثلا، ٹھیک ہے، ایک نوع پر یہ کئی نوع پر، اس کا کیا ہے؟ تکرار، مواظبت علی نوع. فعلی اصرار فعلی کیا ہے؟ والاسرار اما فعلی، اصرار یہ فعلی ہے. کل مواظبت علی نوع او انواع من الصغائر، جیسے مواظبت کا مطلب ہے اس کو بار بار انجام دینا، ایک نوع کو یا کئی نوع جو صغائر کی ہیں. او حکمی، اصرار اما فعلی ہے یا حکمی. حکمی کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِ آسانین بعد وقوعہ، وہ یہ ہے کہ عزم اور ارادہ کرنا ہے، علی فعلہا، اس کو انجام دینے کا عزم کرنا دوسری مرتبہ، بعد وقوعہ، اس فعل کو انجام دینے کے بعد دوسری مرتبہ بھی کرنے کا عزم کرنا. وَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگرچہ وہ کام نہ بھی کرے. مثلا آج جو ہے نا اس نے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا تھا ایک ٹائم پہ، تو ابھی نا ارادہ ہے کہ کل اسی ٹائم پہ پھر دیکھوں گا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اگرچہ اس نے دوسرے دن دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو آج دیکھا اور ارادہ کر لیا دوسرے دن تکرار کا، یہ اصرار حکمی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ایک بات ہے کہ اچھا کوئی مستحبات نوافل نمازیں نہ پڑھے تو کیا اس کا نقصان ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اس کا مسئلہ تو نہیں ہے، مگر یہ کہ اصلاً بالکل نہ پڑھے، کہیں کہ یہ سستی کر رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے مستحبات چھوڑ دے تو وہ مسئلہ نہیں ہے. ولا یکدو ترک سنن، مستحبات کو ترک کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے. الا ان یؤدی الی تہاون فیہا، مگر یہ کہ یہ ترک سنن جو ہے لے جائے الی تہاون فیہا، یعنی سنت کے جو ہے ترک کرنے میں کیا ہو؟ سستی کی طرف لے جائے کہ یہ سستی کرتا ہے. وحل ہوا ما ذلک من الذنوب ام مخالفت المروۃ، حل ہوا کہ یہ جو ہوا یہ جو ترک سنن ہے ما ذلک، اگر اصرار بھی کرے، ہوا یہ ترک سنن ما ذلک، اگر اصرار بھی کرے، من الذنوب گناہ ہیں، ام مخالفت المروۃ یا یہ مروت کی مخالف ہے. کل محتمل، ہر ایک کا احتمال ہے. وَإِنْ كَانَ ثَانِي ہو جا، اگرچہ ثانی ہو جائے، یعنی خلاف مروت ہونا یہ زیادہ بہتر ہے، کہیں گے کہ یہ خلاف مروت ہے. آگاہ عدالت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ بالکبیرہ والاصرار علی الصغیرہ اور وبالترک المروت، مروت کے ترک کرنے سے عدالت ظاہر ہو جاتی ہے. مروت کیا ہے؟ مروت وہی تخلق بخلق امثالہ، اپنی مثل، تخلق خلق پیدا کرنا، بخلق امثالہ، اپنی امثال کی مثل خلق ہے، فی زمان و مکان، نہیں اپنے زمان اور مکان کے لحاظ سے. فالعقل فی السوق والشرب فیہا لغیر سوقی، عقل فی السوق، کھانا جو ہے نا سوق بازار میں، والشرب فیہا، اور پینا جو ہے نا سوق میں بازار میں، لغیر سوقی، غیر سوقی کے لیے جو ہے
کھانا بازار میں اور پینا جو ہے بازار میں جو سوکی نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے عقل فی سوق، اور شرب جو ہے بازار میں غیر سوکی کے لیے یہ خلاف مروت ہے۔ الا اذا غلبہ العطش، مگر یہ کہ جب اس پر پیاس کا کیا ہو جائے، غلبہ ہو جائے۔ والمشی مکشوف الراس بین الناس، چلنا مکشوف الراس بین الناس، لوگوں کے درمیان ننگے سر چلنا۔ وکثرت السخریت، حد سے زیادہ مذاق کرنا، سخریہ۔ والحکایات المضحکہ، حکایات جو مضحکہ ہنسانے والی حکایات ہیں ان کا ہونا۔ واللبس الفقی لباس الجندی، فقی کا جو ہے نا فوجی لباس پہن لینا وغیرہ ہی، اور اس کے علاوہ مما لا یعتاد لمثلہ، جو عادت نہیں ہے اس کی مثل کی پہننے کی، بحیث یسخر منہ، اس سے اس کا مذاق کیا جاتا ہے۔ وبالعکس، یعنی جو مطلب ہے جندی ہے فوجی، وہ فقی کا لباس پہن لے، الٹا ہو جائے، فوجی فقی کا لباس پہنے، ورنہ ذالک، اور اس کی مانند یسکتھا، یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، عدالت کو ساکت کر دیتی ہیں۔ فالعقل والشرب، یہ یسکتھا، یہ خبر ہے وہ فالعقل فی السوق کے آگے، ٹھیک ہے، یسکتھا، یہ عدالت کو ساکت کر دیتی ہیں۔ ویختلف الامر فیہا باختلاف الاحوال والاشخاص والاماکن، امر جو فیہا ان مذکورات میں امر ہے وہ احوال اور اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور مکان کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ ولا یقضی فعل السنن وان استحجن العامہ وحجر الناس، فعل سنن جو ہے ولا یقضی فعل السنن ہے، سنت کے فعل جو مستحب کام ہیں ان میں ولا یقضی، کوئی عیب نہیں ہے، فعل سنن کو انجام دینے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَعْجَلَ الْعَامَّ وَحَجَرَ النَّاسِ، اگرچہ عامہ ناس جو ہیں استعجنہا، ان سنن کو اچھا نہیں سمجھتے، کبھی سمجھتے ہیں، ہے تو سنت، لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ وَحَجَرَ النَّاسِ، اور لوگوں نے اس سے دوری کر لی ہے، لیکن ہم ان سنت کو انجام دیں گے تو خلاف مروت ہے، نہیں، لوگ نہ سمجھے تو نہ سمجھیں، ہمارا کیا قصور ہے۔ کل کول ہے، جیسے سرما ڈالنا ہے، لوگ کہیں کیا ڈال رہا ہے، ہاں نہیں، سنت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ والحنا، اور مہندی ہے، والحنک فی بعض البلاد، ٹھیک ہے، حنک ہے بعض بلاد میں۔ وانما العبرۃ بغیر راجع شرعن، عبرت اور معیار ہی ہے بغیر راجع ہے شرعن، معیار غیر راجع ہو شرعن، ٹھیک ہے، جو راجع نہ ہو، معیار یہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو، موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔